بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موضوع چل رہا ہے غزوات کا اور سرایا سریوں کا۔ مسند صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، فرماتی ہیں کانا ابو بکر اذا ذکر یوم احد بکا۔ حضرت ابو بکر صدیق جب احد کے دن کی لڑائی یاد کرتے تو رو جاتے۔ ثم قال، پھر فرماتے، احد کی لڑائی یاد کر کے پھر فرماتے ذاکا کانا کلہ یوم طلحہ، فرمایا احد کا دن سارے کا سارا حضرت طلحہ لے گئے تھے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں جو کمال حضرت طلحہ نے دکھایا احد والے دن میرے آقا کی حفاظت کر کے، کہتے ہیں سارے کا سارا دن حضرت طلحہ کا تھا۔ پھر ایک لمبی حدیث حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بھی کمالات ہیں۔ آخر پر حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ثم اتینا طلحہ فی بعض تلک الحفار، کہتے ہیں ہم حضرت طلحہ کے پاس جب آئے نا جنگ کے پاس، تو اتنے تیر اور اتنے نیزوں کے زخم، اتنے تلواروں کے زخم، جیسے کہتے ہیں کل کنفذ، جیسے سہ نہیں ہوتی، سہ کے اوپر کنڈے ہوتے ہیں، کانٹے ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت طلحہ پر ایسے تیروں کے اور تلواروں کے اور نیزوں کے زخم تھے، اس قدر نکالے گئے۔ کہتے ہیں وَإِذَا قَدْ قُطِعَتْ إِصْبَعُهُ، آپ کی ایک انگلی کٹ گئی تھی جنگ احد میں حضرت طلحہ کی۔ یہ شان حضرت ابو بکر صدیق بیان فرما رہے ہیں حضرت طلحہ کی کہ احد کا دن سارے کا سارا حضرت طلحہ لے گئے تھے۔ وجہ کیا بنی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہرا دے کے جدھر سے بھی تیر آیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جانے نہیں دیا، اپنے جسم پہ برداشت کیا ہے۔ اور میرے آقا کیا کرتے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت ابو طلحہ، یہ جو طلحہ صحابی ہیں، کہتی ہیں جب یہ تیر دشمنوں کی طرف ڈالتے میرے آقا بڑی غور سے دیکھتے ان کا ڈالنا، اور جس جگہ پہ جا کے گرتا میرے آقا اس جگہ کو غور سے دیکھتے، چونکہ ان کا نشانہ بڑا اچھا تھا حضرت طلحہ کا تیر مارنے میں اور تلوار جو چلاتے تھے اس کے اندر۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت ایوب کہتے ہیں قال عبد الرحمن ابن ابی بکر، ابو بکر کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن، عرض کرتے ہیں اپنے ابا جان کو جب اسلام لے آئے، رأیتک یوم احد فصدقت عنک، اے ابا جان میں نے احد والے دن آپ کو دیکھا تھا پر آپ میری تلوار کے نیچے سے گزر گئے، لیکن میں نے خود نہیں مارا۔ لیکن ابا جان نے کیا کہا؟ لاکنی لو رأیتک ما صدقت عنک، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں وہ بیٹے تو نے چھوڑ دیا، اگر میری تلوار کے نیچے تو آیا تھا مخالفین کی طرف سے تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ یہ ہے غلامی رسول اور یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے، اور یہ ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، لَيُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایسی قوم مومن نہیں ہوتی جو ان سے دوستی کرے جو رسول اللہ کے مخالف ہیں، اللہ کے مخالف ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت جابر کہتے ہیں اب جو جنگ احد میں شہید ہوئے ان کی شان کیا ہے؟ کہتے ہیں خرجنا الی قتلانا یوم احد، احد کے جتنے شہید تھے حضرت معاویہ نے ایک چشمہ جاری کیا، چشمہ نکلوایا، کھدوایا، کہتے ہیں فاستخرجناہم بعد 40 سنۃ، ہم نے احد کے شہداء کو 40 سال بعد قبروں سے جب نکالا، کہتے ہیں لجنتن اجسادہم، ان کے جسم بالکل تر و تازہ اور نرم تھے، اور کہتے ہیں تسنی اطرافہم، جس طرف ان کو دفن کرتے ہوئے لٹایا تھا جب نکالا تھا اسی طرف منہ مڑا ہوا تھا۔ یہ ہے شہدائے احد کی شان۔ احد کے شہداء کہتے ہیں جسم بالکل نرم تھا، گویا کہ کسی چیز نے ان کو مس تک نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے خود گواہی دی تھی جب آئے نا شہدائے احد، آپ نے فرمایا ان کو دفن کرو، جنازے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا انا شہیدن، میں خود ان پر گواہ ہوں۔
یہ میرے آقا نے فرمایا آنا شہید علیہم، فرمایا ان کی گواہی کی کیا ضرورت ہے، میں محمد ان کی شہادت کی گواہی دیتا ہوں، جن کے بارے آقا نے گواہی دی ہے تو ان کو مٹی کیسے کھا سکتی تھی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔